تیسری منزل وہ تعلق مع اللہ، لیکن اس میں رکاوٹ میرا آپ کا نفس۔ مسلمان کی منزل یہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق پیدا کرے، لیکن اس کا نفس اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نفس سے مراد اس کی چاہتیں، اس کی خواہشیں، اس کے جذبات، یہ اللہ سے تعلق بنانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، زر پرستی، زن پرستی، خواہش پرستی، یہ سارے کے سارے بت پرستی کے اقسام ہیں۔ کسی کا بت مال ہے، کسی کا بت عورت ہے، کسی کا بت اس کی خواہش ہے، اس کی پوجا کرتا ہے اپنی خواہش۔ یہ سارے بت پرستی کے اقسام ہیں۔ خدا پرستی کچھ اور ہے۔ ہم نے خدا پرستی کو اپنانا، اس نفس کی رکاوٹ کو ہٹانا ہے۔ وہ چاہتے، وہ خواہشیں جو اللہ سے تعلق بنانے میں رکاوٹ بن جائیں، اس کو میں نے ہٹانا ہے۔ تو تیسری منزل وہ تعلق باللہ ہے، لیکن رکاوٹ اس میں میرا اور آپ کا نفس ہے، میری چاہتیں، میرے خواہشیں۔ حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو میں نے پوچھا، یا اللہ، تیرے تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، کو ہمارے جیسے دیکھ لیتے ہم کہتے قارون کتنا مال دے دے۔ بایزید بوستامی کہتے ہیں میں نے پوچھا، اللہ آپ تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے؟ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا، روح المعانی اس بات کو نقل کرتی، مجھے ارشاد ہوا، دع نفسک وتعال، دع نفسک وتعال۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اپنے نفس کو چھوڑ دے، وتعال، اور میرے پاس، میرے طرف آ جا۔ دع نفسک، نفس کو چھوڑ دے، یعنی اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں یہ ترک کر دے، وتعال، میرے طرف قدم بڑھا لے، پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنی مجلس میں اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، جنت 2 قدم کے فاصلے پہ ہے۔ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنی قریب ہے اور ہم پا نہیں سکتے ہیں۔ بھائی جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ ایک دن مرید نے پوچھ لیا، حضرت ہمیں اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا، دیکھو، اگر تم پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دو گے، اس راستے سے جب دوسرا قدم اٹھاؤ گے تو جنت کی چوکٹ پہ پہنچ جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا، دع نفسک وتعال، نفس پہ قدم رکھ، نفس کو چھوڑ اور قدم بڑھا، میرے تک پہنچ جائے گا۔
فرمایا ایمان والے کے لیے جنت 2 قدم کے فاصلے پہ، شرط یہ ہے کہ پہلا قدم اپنے نفس اور چاہتوں پہ رکھ دے، دوسرا قدم جنت کی چوکھٹ پہ ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ میری اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں ہیں۔ اگر یہ میں نے ترک کر دی، اس پہ قدم رکھ دیا، اگلا قدم رب تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنا مختصر راستہ ہے دوستو۔ یہ محنت صرف اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آئیں، یعنی اپنی چاہت اور خواہشوں کو کنٹرول کر لیں، اپنی مرضیات کو قابو میں لے آئیں کہ میری مرضی، میری چاہت، میری خواہش نہیں، میرے رب کی چاہت اور خواہش چلے گی۔ تو یہ چیز اللہ سے تعلق اور اللہ تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے بڑوں کی یہ سلسلے کی جو محنت ہے، یہ تسبیحات ہیں، یہ مراقبات ہیں، یہ صحبت ہے، یہ مجلس ہے، یہ آنا جانا، یہ ساری محنت اسی بنیاد پر ہے کسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کی یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اس پرفتن دور میں ایسے ماحول میں جڑنے کے بغیر چاہت اور خواہشوں کو کنٹرول کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تو تیسری منزل تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، یہ میرا مقصد ہے، زندگی کا منزل ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ میرا اور آپ کا اپنا نفس کی وضاحت میں نے کر دی، چاہت، خواہش، اپنی مرضیات، منمانی زندگی۔ نفس کو مارنے کے لیے اور اس کو سنوارنے کے لیے گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہبر بھی ہو اور میں اس کی رہبری میں چلنے والا بھی بن جاؤں۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ کمان کے بغیر پھینکا ہوا تیر کبھی نشانے پہ نہیں لگتا، نشانے پہ وہ تیر لگتا ہے جو کمان میں رکھ کے آپ پھینکیں، پھر وہ پہنچے گا۔ آپ اگر ویسے ہاتھ میں لے کے تیر پھینکیں گے تو نشانے تک نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ سے تعلق اور اللہ تک پہنچنے کے منزل کو پانے کے لیے نفس کی رکاوٹ کو ختم کرنا، اس کو مارنا ہے، سنوارنا۔ اور یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، یہ کام انسان کے اختیار میں ہے، جبھی تو اللہ نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے جو اس سے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جو اس سے دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ میرے اختیار میں ہے، میں اپنی چاہت و خواہشوں کو مار سکتا ہوں، اپنے نفس کو دبا سکتا ہوں اور اللہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہی تو ولایت کا مقام ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ولایت یہ عطائی نہیں، یہ کسبی ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ولایت تک پہنچنا۔ نبوت عطائی ہے، ولایت کسبی ہے، یہ اپنی محنت سے انسان پا لیتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ عورت نبی تو نہیں بن سکی لیکن ولی بن سکتی ہے۔ اگر ایک عورت بھی محنت کر لے تو ولایت کے مقام کو پا سکتی، یہ کسبی ہے۔
جیسے کہ ایک بچہ موٹر سائیکل کے دکان پہ کسی میکینک کے ساتھ کام کرتا ہے، کچھ نہیں پڑا ہوا، کوئی تجربہ نہیں، کرتے کرتے آخر کار وہ بھی میکینک بن جاتا ہے اور ماسٹر بن جاتا ہے۔ محنت کی، اس مقام کو پا لیا، پھر وہ بھی استاد ہی کہلاتا ہے، یہ بڑا ماہر ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، پہنچ گیا اس مقام کو۔ تو ولایت یہ کسبی ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں۔ تو اللہ سے تعلق پانے کے لیے ہم نے اپنے نفس کو دبانا ہے، اس پہ پاؤں رکھنا ہے۔ تو 3 منزلیں اور 3 رکاوٹیں۔ پہلی منزل قبر، رکاوٹ غفلت، ہم نے غفلت سے بچنا۔ دوسری منزل آخرت، رکاوٹ دنیاوی مصروفیت، ہم نے اس مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات اور دینی کاموں کو بھی جگہ دینی ہے کہ مہینے میں چلو کہ چند گھنٹے تو ہم خانقاہ میں آئیں اور مہربانی فرمائیں کہ مغرب کی نماز پہ پہنچ جایا کریں۔ ہاں، تھوڑا سا وقت اپنا بڑھا دیں کہ 10 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ مغرب کی نماز آپ جماعت کے ساتھ یہاں ادا کر سکیں۔ تو ہم اپنے 24 گھنٹے نہیں بلکہ مہینے کی مصروفیات میں تھوڑا سا وقت خانقاہ مجلس ذکر کے لیے نکال لیں، یہ ہم حصہ بنا لیں کہ یہ ہر صورت میں میرا وہاں پہنچنا ہے۔ تیسری منزل اللہ کا تعلق ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ میرے اور آپ کی چاہتیں، خواہش میرے نفس۔ ان 3 رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جب ہم اس کوشش میں لگ گئے تو یقیناً پیغمبر صلوات والسلام کی عملی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی زندگی کو مزین کر جائیں گے۔ پھر میری زندگی محبوب پیغمبر کے اخلاق سے مزین ہو جائے گی اگر یہ رکاوٹیں ہٹ گئی، خود بخود مزین ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے کوشش یقیناً کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مجھے آپ کو وہ محبوب عطا فرمائے ہیں، یاد رکھنا کسی امت کو نہیں ملے۔ جو نبی مجھے اور آپ کو ملے کسی امت کو نہیں ملے۔ میرے اور آپ کا نبی جتنا میرے اور آپ کے لیے رویا ہے، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا۔ تہجد کے وقت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، آیت پڑھتے تو زار و قطار روتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تیرے بندے ہیں، تو قادر ہے، تو غالب ہے، تو حکمتوں والا ہے، تیری مرضی ہے، انہیں سزا دے یا انہیں چھوڑ دے۔ امت کے لیے روتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو 2 کریموں کے درمیان میں رکھا ہے، رب بھی کریم، نبی بھی کریم۔ ہاں، شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، رب بھی کریم ہے، میرے نبی بھی کریم ہے، 2 کریموں کے درمیان میں ہے۔ بس تھوڑے سے نم ہونے کی دیر ہے، یہ مٹی تھوڑی سی نم ہو گئی تو کام بن گیا۔ تو
میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رویا کرتے تھے. ایک دن مدینہ منورہ میں بادل کی گھٹا چھا گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے خوشی خوشی جمع ہونے لگے, بارش برسے گی. محبوب پیغمبر کو دیکھا تو وہ پریشانی میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. مسجد نبوی جا کے رب کے در پہ جھک گئے. یا رب امتی یا رب امتی کے صداؤں سے مسجد نبوی کی فضا گونج گئی. اللہ اس بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا. پچھلی امتوں پہ بھی بادل کی گھٹا چھائی تھی, وہ خوشی مناتے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے تھے کہ اس سے آب رحمت برسے گا, لیکن کسی پہ آگ برسی, کسی پہ پتھر برسے, پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. اللہ ان بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا. نبی امت کے لیے رو رہے ہیں. یا رب امتی یا رب امتی. ایک دن صحابہ سے فرمایا, صحابہ اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا کا حق دیا ہے. وہ دعا نبی جب مانگے گا, جس انداز سے مانگے گا, اللہ اسے اس وقت اسی انداز سے قبول کر لے گا. صحابہ نے اگلا سوال کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی اس دعا کو دنیا میں مانگ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ, ہر نبی اس دعا کا حق دنیا میں استعمال کر چکا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخرکار اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جب امت کے خلاف, قوم کے خلاف اپنے رب کو پکارا, اللہ نے فوراً قبول کرتے ہوئے زمین اور آسمان سے پانی چھوڑا اور قوم کو ہلاک کر دیا. اختیار تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا. موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے بحیرہ کلثم کے کنارے پہ پہنچے, پیچھے فرعون فوج لے کے چڑھائی کرنے لگا, قوم گھبرا گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے دریا کی موجیں, پیچھے فرعون کی فوجیں, ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جو رب کو پکارا, اللہ نے قبول کرتے ہوئے پانی میں 12 خشک راستے پیدا کر دیے. صحابہ نے اگلا سوال کر دیا, توجہ کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکے ہو؟ دوستو, میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان چاہیں, جبکہ ایک طرف آپ کے فرامین موجود ہیں کہ میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں, میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں, لیکن آپ نے اس دعا کے حق کو استعمال نہیں کیا. فرمایا میرے صحابہ نہیں, میں نے اس دعا کے حق کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ہے. جب میدان حشر میں میرے امت کے گناہگار بے قرار اور پریشان کھڑے ہوں گے, اس وقت میں اس دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکاروں گا. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرے امت کے گناہگاروں کی مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے. اتنے پیارے نبی, تو میرے اس پیارے نبی کے اخلاق کتنے پیارے ہوں گے, آپ کا کردار کتنا سنہرا ہوگا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے 1437 سال پورے ہو گئے, ہم میلاد سے ہی فارغ نہیں ہوئے. نوجوان کہاں آگے قدم بڑھائے اخلاق اور کردار کو اپنانے سے؟ ہم نے 1437 سال نوجوان کو وہی روکا ہوا ہے. تو مقصد کو سمجھیں, مقصد کو جانیں, اور محبوب پیغمبر کے تشریف آوری کے مقصد کو اپنا کر اپنی زندگیاں بنائیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہاں, آپ کے ذوق کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے, یہ تو ہماری مجلس ذکر ہے کہ ہم اس موقع پہ اپنی کمی کوتاہیاں رب سے مانگ لیں. آپ کے ذوق کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے. اسی ربیع الاول میں 18 دسمبر 18 دسمبر اتوار کا دن بعد نماز عشاء یہی خانقاہ میں پروگرام. اس میں انشاءاللہ آپ کو نئے خطبات سنائیں گے, نئے نعت خوان سنائیں گے. آپ کو انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. کون سی ہے پتہ نہیں,
انشاءاللہ کی 2 قسمیں، ایک اسماعیل علیہ السلام والی انشاءاللہ بھی تھی، انشاءاللہ کہا اور کر گزرے، ایک میرے اور آپ کی انشاءاللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، یہ ہماری قسم ہوتی ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اندر سے قسم ہوتی ہے یہ نہیں کرنا۔ وہ مجھے مذاق میں بات کرتی ہے ہمارے مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایک دن فرمانے لگے خوشطبی میں، یہ جو محتمم ہوتے ہیں نا، یہ جب کہہ دیں کہ ہاں اس بات پہ غور کریں گے، تو یہ غور کریں گے مطلب یہ محتمم کی قسم ہوتی ہے کہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا۔ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ 18 دسمبر تاریخ یاد رکھیں، ربیع الاول کی بھی 18 ہی ہوگی، اتوار کا دن عشاء کی نماز پہ آپ ہمت کریں، کافی درمیان میں دن ہے، ابھی سے ایک نظم بنائیں، جیسے ہم مجلس ذکر پہ آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ پورا مجمع اس پروگرام میں بھی یہاں شامل ہو۔ سال میں ایک پروگرام ہے، سیرت کے حوالے سے ہے، تو آپ ابھی سے جا کے نظم بنائیں، جس ترتیب سے آپ مجلس ذکر پہ آتے ہیں اس ترتیب سے اس تاریخ میں بھی آپ آنے کا نظم بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ تشریف لے آئیں گے، تو تاکہ آپ اس پروگرام کو بھی سن سکیں اور یہ ذوق بھی آپ کا تازہ ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے لیے روتے رہے، تو محبوب بھی کریم اور میرا رب بھی کریم۔ اب تفصیل نہیں ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ رب کتنا کریم ہے، فرمایا نبئ عبادی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں، غفور ہوں رحیم ہوں، مزید رحم کرتے ہوئے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 3 باتیں کی ہیں، یاد ہے؟ چلو پھر کسی اور ٹائم آپ سے سنوں گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔